السلام علیکم دوستوں. دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کے حق کی بات ہو تو صرف ایک شخص ہے جو ہمیں متحرک نظر آتا ہے. وہ ہے رجب طیب اردگان، جو اس وقت ترکی کے صدر بھی ہیں. مسلمان دنیا میں ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہے. آج ہم رجب طیب اردگان کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ اتنا بہادر اور اسلام سے محبت کرنے والا شخص کیسے اس مقام تک پہنچا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس مقام تک آنے میں کوئی رکاوٹیں نہیں آئی ہوں گی تو آپ کا نظریہ غلط ہے. ترکی ایک سیکولر ملک ہے اور سیکولرزم ان کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، جس کی محافظ عدلیہ اور فوج ہے. جب بھی ترکی میں کوئی اسلام کی بات کرتا ہے تو اسے دبا دیا جاتا ہے یا اس کی سیاسی جماعت کو بین کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی کئی مشکلات سے گزر کر، جیلیں کاٹ کر آج رجب طیب اردگان اس مقام تک پہنچے ہیں. پہلے ہم ان کی سماجی زندگی کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بھی بات کریں گے. رجب طیب اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول کے قریب ہی ایک قصبے قاسم پاشا میں پیدا ہوئے. ان کے والد ترکش کوسٹ گارڈ میں ایک کیپٹن تھے. اردگان نے ابتدائی تعلیم مذہبی نوعیت کے ایک اسکول سے حاصل کی جس کا نام امام حاتب اسکول تھا. اس اسکول میں 75% دنیاوی تعلیم دی جاتی تھی اور 25% دینی تعلیم دی جاتی تھی. دینی تعلیم میں قرآن پاک اور احادیث نبوی کی تعلیم دی جاتی تھی. اس بات سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے دینی تعلیم بہت ضروری ہے. انہوں نے 1973 میں گریجویشن کی. پھر رجب طیب اردگان نے اکثر اسکول آف اکنامک اینڈ کمرشل سائنسز سے بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری حاصل کی. اس ادارے کا نام اب مارمرا یونیورسٹی ہے. رجب طیب اردگان کے بچپن کا ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وہ بچپن سے ہی بزنس مائنڈڈ تھے. ان کو ہفتے کے 2.5 لیرہ اپنے والد سے ملتے تھے ایز پاکٹ منی، تو وہ اس سے پوسٹ کارڈ خریدتے تھے اور ان کو بیچ کر منافع کماتے تھے. انہوں نے مختلف کام کیے جس میں پانی کی بوتلیں بیچنا، ریڑھی لگانا اور دیگر چھوٹے چھوٹے کام کیے جس سے وہ اپنا ہفتے کا خرچہ نکالتے تھے. رجب طیب اردگان بچپن سے ہی محنتی تھے. وہ کچھ عرصہ فٹ بال بھی کھیلتے رہے ہیں. قاسم پاشا کا ایک لوکل فٹ بال کلب تھا جس میں وہ کھیلتے تھے، پر اپنے والد کے منع کرنے پر انہوں نے فٹ بال چھوڑ دیا کیونکہ اس وقت کھیلوں کا اتنا رجحان نہیں تھا. وہ جس اسٹیڈیم میں کھیلتے تھے آج اس کا نام ان کے نام سے منسوب ہے. اب ہم ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں بات کریں گے. اردگان نے 1976 میں سیاست کا آغاز کیا. انہوں نے سیاست کا آغاز نیشنل سیلویشن پارٹی کی یوتھ ونگ کے صدر کے طور پر کیا. پہلے وہ چھوٹے سے علاقے کے یوتھ ونگ کے صدر تھے، پھر استنبول کی یوتھ ونگ کے صدر بن گئے. وہ 1980 تک اس مقام پر رہے. پھر 1980 میں فوجی بغاوت کے بعد اس پارٹی پر لائف ٹائم بین لگا دیا گیا. پھر 1983 میں اسلامسٹ ویلفیئر پارٹی کو جوائن کیا اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ. پھر وہ دن آیا جس کا رجب طیب اردگان کو بے صبری سے انتظار تھا. 1994 کو رجب طیب اردگان استنبول کے میئر بن گئے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اردگان کی زندگی میں. 18 سال کی جدوجہد کے بعد وہ اس مقام پر پہنچے تھے. پھر اگلے 4 سال میں استنبول اور اردگان کی قسمت بدل گئی. استنبول دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں شمار ہونے لگا. اردگان کہتے ہیں کہ جب میں میئر بنا استنبول کا بہت برا حال تھا. استنبول کی سڑکوں پر ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. گھنٹوں ٹریفک جام رہتا تھا، گٹر ابل رہے تھے، گندگی ہر جگہ تھی، لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہت خراب تھی اور پانی کی کمی استنبول کا بہت بڑا مسئلہ تھا. 4 سال میں اس شہر کی قسمت بدل گئی. پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پورے استنبول شہر میں پائپ لائن بچھائی گئی. شہر کی صفائی کے انتظامات کیے گئے اور صحت کے محکمے میں بہتری آئی. استنبول شہر خود کافی قرضہ اٹھا چکا تھا. وہ سب اردگان کے دور میں حکومت نے ادا کیا اور اب استنبول دنیا کے بہترین شہروں کے سٹینڈرڈ پر آ کھڑا ہوا. اسی دوران اردگان نے شہر کے کچھ کیفیز میں شراب کو بند کروایا اور سیکولرزم کے حامی لوگوں کو یہ بات کھٹکنے لگی اور اب وہ اردگان کے خلاف ہو گئے کہ یہ یہاں اسلام کا بول بالا کر دے گا. پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا. 24 مارچ 1999 کو اردگان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وجہ تھی ایک نظم پڑھنا جسے کنٹروورشل قرار دیا گیا. اصل مسئلہ وہ نظم نہیں تھی، اصل مسئلہ اردگان کا وہ راستہ تھا جس پر وہ چل رہا تھا اور سیکولر اردگان سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے. پارٹی پر بین لگا دیا گیا اور اردگان پر لائف ٹائم بین لگا دیا گیا. تقریباً 4 ماہ بعد 27 جولائی 1999 کو اردگان کو جیل سے رہا کیا گیا. جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ سیکولرزم ترکی کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے.
اور اس کے محافظ عدلیہ اور فوجی قیادت ہے۔ جب بھی کوئی شخص اسلام کی بات کرتا ہے یہ اسے دبا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اردگان نے ورچو پارٹی کو جوائن کیا اور پھر وہی ہوا کہ 2001 میں ورچو پارٹی پر بھی بین لگا دیا گیا۔ اب اردگان سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ کیا کروں، جبکہ سیکولرزم اتنا طاقتور ہو چکا ہے۔ تو اسے اپنے محلے کی مسجد کے امام کے وہ الفاظ یاد آئے کہ اگر آپ نے ترک عوام کے دلوں پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر سیکولر قوتوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کے بجائے انہیں انہی کے میدان میں شکست دینا ہوگی۔ وہ جمہوریت کا نام لے کر تم پر مسلط ہیں، تم بھی اپنی تعداد بڑھاؤ، لوگوں کی خدمت کرو اور ان پر چھا جاؤ۔ لہٰذا اس نے سیکولر قوتوں سے الجھنے کے بجائے ایک ایسی پارٹی بنائی جس کے اوپر اسلام کے بجائے ڈیولپمنٹ اینڈ ویلفیئر کی چھاپ تھی، تاکہ اس کا راستہ نہ روکا جائے۔ اب بھی اس کے اندر ایک بہت بڑا مسلمان بیٹھا تھا جو انہیں آگے بڑھنے کے لیے کہتا تھا، ان کو ان کا ماضی یاد دلاتا تھا، عثمانی دور یاد دلاتا تھا، خلفائے راشدین کا دور یاد دلاتا تھا، مگر اردگان خاموش رہا، صرف اس مقصد کے لیے کہ پہلے اپنی تعداد میں اضافہ کر لے۔ پھر اردگان نے 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی بنائی اور ایک سال کے اندر ہی پارٹی نے اگلا الیکشن جیت لیا اور پورے ملک میں کامیاب ہو گئی۔ اب اردگان کو وہ 4 سال کی محنت کا پھل مل رہا تھا۔ اب اردگان پر تو لائف ٹائم بین تھا، تو پارٹی کے کو فاؤنڈر عبداللہ گل وزیر اعظم بن گئے۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے اردگان کے اوپر لگا بین ختم کروایا۔ پھر 2003 میں سیرت میں ایک الیکشن جیتنے کے بعد اردگان وزیر اعظم بن گئے، عبداللہ گل صدر کے امیدوار بن گئے۔ اس کے بعد اردگان نے 2007 کا الیکشن بھی جیتا، 2011 کا الیکشن بھی جیتا۔ انہوں نے 2014 کا الیکشن بھی جیت لینا تھا، مگر وہ اس الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہوئے۔ ان کی اپنے پارٹی کے رولز تھے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے وزیر اعظم کے لیے۔ پھر اردگان نے 2014 میں صدر کا الیکشن لڑا اور ترکی کے صدر بن گئے۔ وہ 2018 کے صدارتی انتخابات بھی جیت گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص پچھلے 19 سال سے اقتدار میں چلا آ رہا ہے، آخر کچھ تو ہے اس شخص میں کہ یہ 2002 سے اقتدار میں آ رہا ہے۔ اب جب اردگان طاقتور ہو چکا ہے تو سیکولرزم کے خلاف کھل کر بات کرتا ہے اور اسلامی اصولوں کی بات کرتا ہے۔ اس دور میں ایک دفعہ بغاوت بھی ہو چکی ہے۔ ہاں، 2016 میں اردگان کے خلاف فوج نے بغاوت کر دی اور ملک کا تختہ الٹنے کی کوشش کی۔ اہم بات یہ ہے کہ اس بغاوت کو عوام نے کچل دیا اور عوام نے فوجیوں کو گرفتار کر کے اداروں کے حوالے کیا۔ 15 جولائی 2016 وہ سیاہ دن تھا جب ترک فوج نے بغاوت کی۔ اس دن تقریباً 300 لوگ ہلاک ہوئے اور تقریباً 2100 لوگ زخمی ہوئے، مگر پھر بھی لوگوں کے حوصلے پست نہ ہوئے اور لوگ ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ آخرکار فوج ہار مان گئی اور سرنڈر کر دیا۔ وہ کون سا جذبہ تھا کہ لوگ ایک شخص کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے؟ یہ سب اردگان کو لوگوں کی خدمت کا پھل مل رہا تھا جو اس نے اپنے دور حکومت میں کی تھی۔ اس ناکام بغاوت کے بعد کلین اپ آپریشن کیا گیا اور کئی ججز اور فوجی افسروں کو عہدوں سے اتار دیا گیا اور قریباً 1,60,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا کہ ان کا ہاتھ بغاوت میں تھا۔ ترکی نے صاف الفاظ میں اس بغاوت کا الزام امریکہ پر بھی لگایا کہ امریکہ میں بیٹھے لوگ اس بغاوت کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اردگان مسلم دنیا میں اتنا مشہور کیوں ہے؟ غزہ کی سلگتی پٹی ہو یا روہنگیا کے مسلمانوں پر ظلم، سب سے پہلے اردگان ہی انٹرنیشنل میڈیا پر اس کی بات کرتا ہے اور جتنی امداد ہو سکے دیتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کا مقدمہ لڑنا ہو تو اردگان سب سے آگے ہوتا ہے، اس لیے سارا عالم اسلام انہیں پسند کرتا ہے اور وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ عالم اسلام کی نمائندگی کریں۔ اس وقت نام نہاد عرب جو عالم اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں، انہوں نے خاموشی کی گولی کھائی ہوئی ہے اور انہیں مسلمانوں پر ہوتا ظلم دکھائی نہیں دیتا، اس لیے مسلمان اب عربوں سے دور ہو کر ترکوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ 2 دفعہ کانسٹیٹیوشنل ریفرنڈم میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں، 2007 اور 2010 میں بھی اردگان کامیاب ہوئے۔ ابھی حال ہی میں اردگان نے آیا صوفیہ جو پہلے چرچ ہوتی تھی، پھر سلطان محمد دوم نے استنبول فتح کرنے کے بعد اس کو خرید لیا اور مسجد بنا دیا، اور 500 سال تک مسجد رہنے کے بعد جب ترک سلطنت ٹوٹی تو اسے میوزیم بنا دیا گیا، اس کو پھر سے مسجد کا درجہ دے دیا ہے۔ اس بات پر انٹرنیشنل میڈیا بہت اچھلا پر اردگان نے کان نہ دھرے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخص کتنا طاقتور ہے۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہاں، میرے چینل معلومات کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔